بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الحمد مفتاحا لذكره وجعل الأشياء ناطقة بحمده وشكره. الصلاة والسلام على سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الملعونين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وكتابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حضرات گرامی، فیضان علم و دانش ارباب فہم و فراست، موالیان حیدر کربلا، حضرتان مظلوم کربلا، ماتمیان سالار شہدا، غم خاران شام غریبا، آپ پر یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اللہ نے حدیث قدسی میں ہمارے رسول کو خطاب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لولا لما خلقت الافلاک. اے میرے حبیب، آپ کا یہ مقام عظمت ہے، آپ کا یہ مقام عزت ہے کہ مجھ جیسے قادر و قدیر کو آپ کی شان میں قصیدہ خوانی کرتے ہوئے زبانی کے ساتھ یہ اعلان کرنا پڑ رہا ہے کہ اگر تو نہ ہوتا تو میں کائنات کی کسی شے کو وجود ہی ہر ذرہ کائنات صدقہ ہے وجود مصطفیٰ. کائنات کا ذرہ ذرہ خیرات ہے وجود محمد مصطفیٰ کی. اور اگلا جملہ قابل غور ہے
جب ہر ذرہ تحت سرا سے لے کر عرش اولا تک خلق ہوا ہے سید المرسلین کے لیے، ہمارے رسول کے لیے، یہ جمادات، یہ نباتات، یہ حیوانات، یہ چرند، یہ پرند، یہ انسان، یہ حیوان، یہ زمین، یہ آسمان، اور جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے، جو کچھ بھی اس پوری کائنات میں ہے، اس کا ذرہ ذرہ خلق ہوا ہے سید المرسلین کے لیے۔ تو سید المرسلین کس لیے خلق ہوئے؟ کائنات کا ہر ذرہ اللہ نے پیدا کیا ہے ہمارے رسول کے لیے، تو ہمارے رسول کو کس لیے خلق کیا؟ اس کا جواب خود اللہ حدیث قدسی میں دیتا ہے، بڑی توجہ۔ اللہ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرفا وخلقت الخلق لکی اعرفا۔ اللہ فرماتا ہے میں پوشیدہ خزانہ تھا، میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں ایک مخفی وحدت میں تھا، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، وہ تھا، وہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں مخفی خزانہ تھا، میں پوشیدہ خزانہ تھا، میں ایک مخفی وحدت میں تھا، بس میں تھا، میں ہی میں تھا، اور صرف میں تھا اور کوئی نہ تھا۔ وہ تھا، وہ ہے، وہ رہے گا۔ اس کے وجود میں حدوث نہیں ہے، اس کے وجود میں نہ زمان ہے نہ زمانیت ہے، اس کے وجود میں نہ مقام ہے نہ مقامیت ہے، وہ جسم و جسمانیت سے مرفع اور مبرہ ہے۔ اس کی ذات کے متعلق آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ وہ یہاں ہے۔ بڑی توجہ، اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ یہاں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دائیں نہیں ہے، بائیں نہیں ہے، آگے نہیں ہے، پیچھے نہیں ہے، نیچے نہیں ہے، اوپر نہیں ہے، یہاں ہے۔ یہاں کہہ کے، بڑی توجہ، یہاں کہہ کے آپ نے ایک جگہ پر اس کو معین کر دیا، اس کو مشار الہ قرار دے کر معین و مشخص کر دیا، تو جو اللہ معین ہو گیا، وہ مشخص ہو گیا، وہ حد بندی میں آ گیا، اور جو حد بندی میں آ گیا وہ لامحدود کا رہا، جو لامحدود کا رہا وہ صاحب جسم بن گیا، جو صاحب جسم بن گیا وہ لامکان کا رہا، وہ مکان والا بن گیا۔ جب مکان والا بن گیا تو ممکن الوجود بن گیا، جب ممکن الوجود بن گیا تو واجب الوجود کا رہا، جب واجب الوجود کا رہا تو پھر محتاج وجود بن گیا، جب محتاج وجود بن گیا پھر وہ غنی العالمین نہ رہا، جب غنی العالمین نہ رہا تو غنی مطلق نہ رہا، جب غنی مطلق نہ رہا تو پھر وہ قادر نہ رہا، جب قادر نہ رہا تو پھر سن لو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر شے میں قادر ہے۔ اللہ قادر ہے، ہر شے میں قادر ہے، اور بے شک قادر ہے، یقیناً قادر ہے۔ اللہ قادر ہے، بے شک قادر ہے، یقیناً قادر ہے،
جو اللہ کی قدرت میں شک کرے گا، جو اللہ کی قدرت میں شک کرے گا وہ بے شک دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ قادر ہے، یقیناً قادر ہے، بے شک قادر ہے، لیکن قادر و قدیر ہونے کے باوجود ایک محمد کو بنا کے دوسرا محمد نہیں بنایا۔ قادر و قدیر ہے، یقیناً قادر ہے، بے شک قادر ہے، لیکن قادر و قدیر ہونے کے باوجود صرف ایک محمد بنا کے دوسرا محمد نہیں بنایا، اور بنا کے یہ کہہ دیا کہ اب بس جو بھی بنے گا تیرے وجود کا صدقہ بنے گا، جو بھی بنے گا تیرے وجود کا صدقہ بنے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ محمد کے نور کی جب تخلیق کی تو اللہ نے اس وقت رسول نے یہ کہا تھا تخلیق کے متعلق کہ انا خلقت وعلی من نور واحد، کہ میں اور علی ایک نور سے خلق ہوئے، میں اور علی ایک نور سے خلق ہوئے۔ فرمایا تھا رسول نے کہ الفاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، حسن و حسین میری خوشبوئیں ہیں۔ فرمایا تھا نبی نے کہ افضلنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وكلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہمارا درمیانہ بھی محمد ہے، وہ ہم سارے کے سارے محمد ہیں جیسا اور کوئی نہیں بنا۔ ہاتھ بلند کرتے نعرہ حیدری۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ کائنات کی اللہ کے سوا جو بھی آپ کو نظر آتا ہے وہ شے جناب نے ما سوائے اللہ کے جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں سوچ رہے ہیں وہ شے ہے، اور ہر شے خلق ہوئی ہے ذات رسول کے لیے، ہر شے خلق ہوئی ہے ذات رسول کے لیے، اور رسول کس لیے خلق ہوئے؟ اللہ نے فرمایا کہ کنت کنزا مخفیا واحببت ان اعرف وخلقت الخلق لکی اعرف۔ اللہ نے فرمایا، توجہ رہے، اللہ نے فرمایا کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں پوشیدہ خزانہ تھا، میں مخفی وحدت میں تھا، میں یکتائی میں تھا، لہذا میں نے پسند کیا کہ میں کہواؤں۔ یہ پریشان کو نہیں ہوگا، یہ تمہید سے میں گزر رہا ہوں، آپ کی مزاج کے مطابق انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے میں مخفی ایک خزانہ تھا، ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں ایک وحدت میں تھا، میں ایک یکتائی میں تھا، میں نے پسند کیا کہ میں کہلواؤں۔ اللہ فرماتا ہے میں نے پسند کیا کہ میں کہلواؤں، لیکن کس سے کہلواؤں؟ میں کہلواؤں، کس سے کہلواؤں؟ میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں، توجہ، میں نے پسند کیا، میں نے محبوب جانا کہ میں پہچانا جاؤں، میری معرفت ہو، مجھے پہچانا جائے، لہذا میں نے محمد تجھے خلق کیا، میں نے تجھے خلق کیا تاکہ تیرے ذریعے، تیرے وسیلے سے، تیرے واسطے سے، توجہ، اللہ فرماتا ہے میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں ایک پوشیدہ راز تھا، میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں، مجھے پہچانا جائے، میری معرفت ہو، لہذا خلقت الخلق، کہ اے محمد میں نے تجھے خلق کیا، توجہ، تجھے خلق کیا تاکہ تیرے وسیلے سے، تیرے ذریعے سے، تیرے واسطے سے میں پہچانا جاؤں۔ اوے اللہ قادر و قدیر ہے، اللہ قادر و قدیر ہے، جو اس کی قدرت میں شک کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ قادر ہے، یقیناً قادر ہے، بے شک قادر ہے، لیکن پہچانا پھر بھی محمد کے وسیلے سے جا رہا ہے۔ Yeah.
قادر ہے، بے شک قادر ہے، لیکن قادر و قدیر ہونے کے باوجود پہچانا پھر بھی محمد کے، بولے بھائی، محمد کے وسیلے سے جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ میرے جانے کے بعد یہ سوال اٹھائیں کہ مولوی صاحب نے بات تو بڑی اونچی کہہ دی، لیکن حوالے کے لیے صرف حدیث ہی پیش کر سکے، صرف حدیث کرسی کا ہی حوالہ کیا، حدیث پیش کیا مولوی صاحب نے، کوئی آیت تو پیش نہیں نہ کی، توجہ ہے، کوئی آیت تو پیش نہیں کر سکے، حدیث پیش کیے، حدیث صحیح بھی ہو سکتی ہے، راویہ نے حدیث غلط بیانی بھی کر سکتے ہیں، لہذا حدیث قابل اعتبار نہیں، آیت پیش کرتے تو پھر ہم سمجھتے تو لو میں آیت کی پیش کرتا ہوں، میں آیت پیش کرتا ہوں، صرف آیت نہیں پورا سورہ پیش کرتا ہوں، اور سورہ بھی غیر معروف نہیں، سورہ بھی وہ پیش کر رہا ہوں کہ جس سورہ کو مسلمان کا بچہ بچہ جانتا ہے، مسلمان کا بچہ بچہ جانتا ہے، اس سورت کا نام ہے سورۃ توحید، جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ قل هو اللہ احد، یہ آپ کے بچوں کو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اس سورہ میں اللہ اپنی احدیت منوا رہا ہے، اپنی یکتائی منوا رہا ہے، اپنی وحدت منوا رہا ہے، اپنی سمدیت منوا رہا ہے، اپنا لم یولد ہونا منوا رہا ہے، اپنا لم یولد ہونا منوا رہا ہے، لم یولد ہونا منوا رہا ہے، اپنی سمدیت منوا رہا ہے، اپنی احدیت منوا رہا ہے، اپنی یکتیت منوا رہا ہے، لیکن ہمیں نہیں کہہ رہا، بغیر راست ہمیں نہیں کہہ رہا، بلا واسطہ ہمیں نہیں کہہ رہا، کیسے کہہ رہے قل هو اللہ احد، اے محمد تو کہہ دے، اے محمد تو کہہ دے، اللہ اللہ کیا شان رسالت ہے، کیا مقام رسالت ہے، میں کیا سمجھوں گا اور تم کیا سمجھو گے؟ جبرائیل جیسا فرشتہ رک گیا سدرۃ المنتہا پہ جا کے، جبرائیل جیسا فرشتہ رک گیا مقام سدرۃ المنتہا پہ جا کے، استاد الملائکہ رک گیا، فرشتوں کا استاد رک گیا، شب معراج جبرائیل رک گیا سدرۃ المنتہا پہ جا کے، پیغمبر نے پلٹ کے دیکھا کہ جبرائیل تم کیوں رک گئے ہو؟ توجہ رہی بھائی، پیغمبر فرماتے ہیں جبرائیل تم کیوں رک گئے ہو؟ آؤ، توجہ، پیغمبر فرماتے ہیں جبرائیل آؤ، جبرائیل کہتے ہیں کہ بس جاؤ، فرماتے ہیں بس جاؤ، میرا یہی مقام تھا، یہ میرا یہی مقام تھا، آگے جانا آپ کا مقام ہے، توجہ ہے، جبرائیل رک گیا، جب رک گیا تو پیغمبر کو پلٹ کے تسلی دینا چاہیے تھی، پیغمبر کو تسلی دینا چاہیے تھی کہ جبرائیل آ جاؤ، جو میرے پہلو میں آ جائے وہ ڈرتا نہیں ہے، لیکن پیغمبر نے تسلی نہیں دی جبرائیل کو، پیغمبر جبرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں جبرائیل تجھے یاد ہے جب میرے دادا ابراہیم کو آتش نمرود میں ڈالا جا رہا تھا، کہاں یاد ہے تجھے، یاد ہے تم نے کہا تھا کہ اے ابراہیم کوئی حاجت ہو تو بیان کر، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، پیغمبر نے فرمایا تھا کہ میرے دادا ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو نے آگے کہا تھا نا کہ ابراہیم کی حاجت ہو تو بیان کر، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، تو میرے دادا ابراہیم نے تجھے کہا تھا نا کہ حاجت ہے مگر تجھ سے نہیں ہے، تو نے کہا تھا کہ جس سے ہے اس سے بتا، اس کو بیان کر، تو میرے دادا نے کہا تھا کہ جس سے ہے وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے، لہذا تیرا یہ انداز تفکر اے جبرائیل، تیرا انداز افتخار میں دادا ابراہیم کی پیشانی میں دیکھ رہا تھا کہ تو نے کہا تھا کہ ابراہیم کوئی حاجت ہو تو بیان کر، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، اے جبرائیل آج میں اسی ابراہیم کا پوتا تجھے یہ کہہ رہا ہوں کہ تیری کوئی حاجت ہو تو بیان کر، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں تو تیرا تفکر بھی نہیں جا سکتا،
जिब्राइल तेरी कोई हाजत हो तो बयान कर, आज मैं कहाँ जा सकता हूँ जहाँ तू तेरा तफक्कुर भी नहीं जा सकता, और मैं तेरी डालेल भी वहां जा रही है। अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद तर सलावत। उस्ताद मलाइका रुक गया। तुम क्या समझोगे मकाम रसालत को, तुम क्या समझे को रसूल को? जिब्राइल जैसा फरिश्ता मकाम में सिदरतुल मुंतहा पे जाकर रुक गया और साफ कहता है कि ऐ रसूल, जो आपका मकाम है मेरा मकाम बस यही था, अगर मैं एक कोरा भी आगे बढ़ा तो चल जाऊंगा। लिहाजा पैगंबर फरमाते मैं आगे अकेला, फरमाते मैं अकेला जा रहा था, इतना मैंने फासला तय किया अकेले जितना जमीन और आसमान के दरमियान फासला था। मुझे आवाज आई कि उधरों मिन्नी, मैं और करीब हूँ, मैं और करीब होने के लिए इतना फासला तय किया जितना जमीन और आसमान के दरमियान फासला है। फिर आवाज आई उधरों मिन्नी, और करीब हूँ, फिर मैंने इतना फासला तय किया जितना जमीन और आसमान के दरमियान फासला है। पैगंबर फरमाते हैं फिर आवाज आई उधरों मिन्नी, और करीब हो, फिर मैंने इतना फासला तय किया जितना जमीन और आसमान के दरमियान फासला है। और समझो कायनात कितनी वसी है। पैगंबर फरमाते हैं 1000 मर्तबा मुझे आवाज आई उधरों मिन्नी, और हर मर्तबा इतना फासला तय करता रहा जितना जमीन और आसमान के दरमियान फासला है। पैगंबर फरमाते हैं मैं इतना फासला तय करते हुए मैं आगे बढ़ रहा था, जलाल इलाही को देखते हुए, आयात इलाही का मुशाहिदा करते हुए, जबरूत इलाही को देखते हुए। पैगंबर फरमाते हैं मुझ पर हैबत तारी थी जलाल इलाही की, मेरा जोड़ कांप रहा था। समझो, मैं अर्श इलाही के बुलंद हुआ, जब बुलंद हुआ मेरे दिल में ख्याल आया कि हजरत मूसा को वादी मुकद्दस में बुलाया गया था, और जब वादी मुकद्दस में हजरत मूसा आए थे तो खुदा का हुक्म हुआ था कि ए मूसा फज़ला नालैक, अपने जूते उतार दे। मूसा को हुक्म हुआ था कि ए मूसा अपने जूते उतार दे। पैगंबर फरमाते मेरे दिल में ख्याल आया ये वादी मुकद्दस नहीं है तो अर्श उला है, ये अर्श उला है, लिहाजा मैं भी जूते उतारूं। जब मैंने पैगंबर फरमाते जूते उतारने का मैंने इरादा किया, खालिक की आवाज आई कि आ मेरे हबीब, ये है मेरे हबीब, ये तेरे जूते मूसा के जूते नहीं है, मेरे अर्श का ताज है। मेरे अर्श का ताज है, जूते उतारने का ख्याल न मेरे में आना, जूते पहन के मेरे अर्श पे आओ। जूते पहन के मैं रात में गया, पैगंबर वापस है, अपने असहाब को ये सारा किस्सा सुनाया कि मेरे प्यारे सहाबियों, मैं अर्श पे मैं रात में गया था, लेकिन जूते भी पहन के गया था। समझो, जूते भी पहन के गया था। हदीस में जूतों का भी जिक्र आ गया, लेकिन मैं सवाल करूंगा इस वगैरह के मोमिनीन से, मुझे ये बताओ कि ईमान से बताओ जूते किस लिए पहनते हो? जूते क्यों पहनते हो? अपने पाँव को मिट्टी से बचाने के लिए, ऐसी जगह अपने पाँव को खारों से बचाने के लिए, अपने पाँव को कांटों से बचाने के लिए, अपने पाँव को गंदगी और मैल और कुदैर और कीचड़ से बचाने के लिए। ईमान से तो कभी आपने डबल बेड के ऊपर आराम से माना हो तो उस डबल बेड के ऊपर भी जूते पहन के जाते हो? नहीं ना जाते। क्यों? कि जूतों का मकाम ये जमीन थी, ये मिट्टी थी, आपका बेड जो है वो जूतों का मकाम नहीं था। तो फिर पैगंबर उस अर्श पे जब गए थे, ना मिट्टी थी, ना गारा था, ना कीचड़ था, ना हाथ थे, ना कांटे थे, यार वो जूते पहन के गए तो क्यों गए? क्यों गए? अरे इसलिए कि पैगंबर जानते थे, गैब की निगाहों से देख रहे थे, वो जवाब के देंगे कि अरे मैं जूते पहन के इसलिए गया था, जूते पहन के इसलिए गया था कि मैं गैब की निगाहों से देख रहा था कि 14वीं सदी में कुछ ऐसे मुल्ला पैदा हो जाएंगे जो मेरी जिस्मानी मिराज का इनकार करेंगे और कहेंगे कि पैगंबर का जिस्म मिराज में नहीं गया था, पैगंबर की रूह मिराज में गई थी। लेकिन जब मेरे जूतों का मेरी हदीस में जिक्र आएगा, मेरे जूते उनके दिमागों में आएंगे,
اتنا پیغمبر فرماتے میں اس لیے پہن کے گیا تھا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جسم جوتا پہنتا ہے روح جوتا نہیں پہنتی، روح جوتا نہیں پہنتا. اتنی بات کا بچے کو بھی پتا ہے جسم جوتا پہنتا ہے. توجہ ہے لہذا پیغمبر فرماتے ہیں، یہ توجہ ہے پیغمبر فرماتے ہیں میں عرش اولیٰ پہ بلند ہوا، میں اس مقام پہ پہنچا جہاں میں نے پہنچنا تھا. وہاں ایک میرا مہمان میرے میزبان تھا، دوسرا مہمان تھا، تیسرا کوئی تھا. ایک اللہ تھا، دوسرا میں محمد نبی رسول تھا، تیسرا کوئی تھا. اب میزبان نے بات کرنی ہے اپنے مہمان سے، میزبان نے بات کرنی ہے اپنے مہمان سے. بھائی آج تک اللہ اور رسول کی گفتگو کا جو ذریعہ تھا وہ جبرائیل رہ گیا پیچھے. اب میزبان بات پیغمبر سے کرے کس طریقے سے کرے، کس طریقے سے کرے؟ جو ذریعہ اور وسیلہ تھا بات کرنے کا وہ تو پیچھے رہ گیا، وہ آگے بیچارہ جا نہیں سکتا. اللہ نے اپنے مہمان کو بلایا ہی وہاں ہے کہ جہاں نہ کوئی نوکر ہو نہ چاکر ہو، صرف میزبان ہو اور مہمان ہو. توجہ ہے لہذا میزبان نے اپنے مہمان سے بات کرنی ہے تو کیسے کرے؟ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے ڈائریکٹ وہی کی اللہ نے اپنے رسول پہ، پہلے جبرائیل نے کیا تھا. آج اللہ فرما رہا ہے کہ اوہا الی عبدہ ما اوہا، کہ اللہ نے ڈائریکٹ وحی کی اپنے عبد پہ. اللہ نے ڈائریکٹ وحی کی اپنے عبد پہ. کیا وحی کی؟ فرمایا ما اوہا، جو بھی وحی کی تمہیں کیا. وہ راز کی بات تھی. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اللہ اور رسول کے علاوہ کوئی اور بھی اس راز سے مطلع ہونے پائے. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ راز کی بات کسی اور کو پتہ چل سکے. اللہ فرمائے گا اسی وجہ سے تو جبرائیل کو بھی پیچھے چھوڑا تھا، محمد کو بھی عرش میں بلایا تھا تاکہ یہ راز کی باتیں کوئی اور جان ہی نہ سکے. اور اس راز کی بات کو ما اوہا کے لفظ میں چھپا دیا. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وحی کی اللہ نے؟ یہ تو قرآن نے کہہ دیا کہ اوہا الی عبدہ، کہ اللہ نے وحی کی اپنے عبد پہ. لیکن کیا وحی کی؟ اللہ فرماتا ہے ما اوہا، جو بھی کی تمہیں کیا. وہ راز کی بات تھی. جب راز کی بات تھی وہ راز میں رہی، لیکن یہ راز اس وقت کھلا، اس وقت راز کھلا جب پیغمبر اپنی زندگی کا آخری حج انجام دے کے واپس جا رہے تھے. ایک میدان میں پہنچے، وہ جو ہے ایک میدان میں پہنچے، اللہ کی وحی نازل ہوئی کہ جا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے محمد شب معراج جو تجھے راز دیا تھا آج اس راز کو کھول دے. یا ایھا الرسول، کہ اے رسول جو میں نے تجھے پیغام دیا تھا آج اس پیغام کو پہنچا دے. یہ وہی راز تھا جو شب معراج اللہ نے رسول کو دیا تھا. توجہ، وہی راز تھا. اتنا اہم راز تھا، اتنا اہم، بھائی توجہ ہے اللہ کی، اتنا اہم پیغام تھا، اتنا اہم میسج تھا کہ اللہ فرمانا کہ اے رسول اگر تو نے وہ راز نہ کھولا، اگر تو نے وہ پیغام نہ پہنچایا تو تو نے رسالت کا کام ہی کوئی نہیں کیا. توجہ ہے ذرا رسول پہ غور کرنا. اللہ فرمانا کہ اگر تو نے راز نہ کھولا، وہ پیغام نہ پہنچایا تو یوں سمجھ کے جیسے رسالت کا کام ہی کوئی نہیں کیا. یا رسول اللہ، اے میرے اللہ، تو کہہ رہے کہ اگر پیغمبر تو نے یہ راز نہ کھولا، تو نے میرا وہ پیغام نہ پہنچایا تو تو نے رسالت کا کام ہی کوئی نہیں کیا. یا اللہ رسالت ہے کیا؟ رسالت کیا ہے؟ رسالت یہی ہے کہ نماز کا حکم پہنچانا رسالت ہے. دین سن سارے کی کام کرتے رہے نا. نماز کا حکم پہنچانا رسالت ہے، روزے کا حکم پہنچانا رسالت ہے، حج کا حکم پہنچانا رسالت ہے، زکات کا حکم پہنچانا رسالت ہے. یا اللہ تو کہہ رہا ہے کہ اگر پیغام نہ پہنچایا تو رسالت کا کام ہی کوئی نہیں کیا. یا اللہ کام تو سارے تم نے کروا لیے ہیں، کام تو سارے ہو گئے ہیں. نماز
فرمائے گا کہ میرا مطلب نہیں تم سمجھے، میری آیت کو نہیں سمجھے، میرے لفظوں کو تم نہیں سمجھے. ارے میں کہنا یہ چاہے تم یہ عام محاورہ ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے. اللہ کہے گا کہ میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ اے محمد میرا یہ پیغام اتنا اہم ہے، میرا یہ میسج اتنا اہم ہے، میرا یہ راز اتنا اہم ہے کہ اگر تو نے نہ پہنچایا تو بے شک تو نماز کا حکم پہنچا چکا ہے، لیکن تیرا نماز کا حکم پہنچانا بیکار. میرا یہ پیغام اتنا اہم ہے کہ اگر تو نے نہ پہنچایا تو بے شک تو زکات کا حکم پہنچا چکا ہے، لیکن زکات کا حکم پہنچانا تیرا بیکار. میرا پیغام اتنا اہم ہے، توجہ رہے، میرا پیغام اتنا اہم ہے کہ اگر تو نے حج کا حکم پہنچا دیا ہے، اگر پیغام نہ پہنچایا تو حج کا حکم تو پہنچا چکا ہے، تو حج کا حکم پہنچانا بیکار. نماز کا حکم پہنچا چکا ہے، اگر میرا پیغام نہ پہنچایا تو نماز کا حکم پہنچانا بیکار. اگر تو رونے کا حکم پہنچا چکا ہے، میرا پیغام اتنا اہم ہے، اگر تو نے نہ پہنچایا تو رونے کا حکم پہنچانا بیکار. میرا پیغام اتنا اہم ہے کہ اگر تو حج کا حکم پہنچا چکا ہے، لیکن تیرا حج کا حکم پہنچانا بیکار. تو مجھے کہنے دو کہ پیغام اتنا اہم ہے کہ اگر محمد اس پیغام کو نہ پہنچائے تو ساری رسالت بیکار ہے. نماز کا حکم پہنچانا بیکار ہے، رونے کا حکم پہنچانا بیکار ہے، حج کا حکم پہنچانا بیکار ہے. اور مسلمان اگر تو اس پیغام کو نہیں مانے گا تو تیرا نماز پڑھنا بھی بیکار ہے، روزہ رکھنا بھی بیکار ہے. اس پیغام کو اگر کائنات کا رسول نہ پہنچائے تو رسول کی رسالت بیکار ہے. تو اگر اس پیغام کو تم مانے گا نہیں تو تیری نماز کیسے قبول ہے؟ تیری نماز بھی قبول نہیں، تیرا روزہ بھی قبول نہیں، تیرا حج بھی بیکار ہے، تیری زکات بھی بیکار ہے. اس لیے اللہ کی قسم، اس لیے پیغمبر نے اس بات کو میں نے اس ممبر پہ اردو زبان میں کہی ہے. پیغمبر نے اپنے دور میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ دی تھی، کیا بات تھی؟ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ لو عبد عبد المسیح ما کان فی قومہ، اور اگر کوئی اتنی عبادت کرے، اتنی ہی عبادت کرے جتنی دیر حضرت نوح اپنی قوم میں کی، وکان له ذهب مثل احد منفق فی سبیل اللہ، کہ اس کے پاس احد کے پہاڑ جتنا سونا ہو وہ سارے کا سارا راہ خدا میں خرچ کر دے. وَيُحِجُّ الْفَحْجَ اللہ قدمائے ہے وہ ہزار حج پاک پیادہ انجام دے. ثم قتل مظلوما بین الصفا والمروہ، پھر وہ مظلومیت کی موت صفا و مروہ کے درمیان دوڑتا ہوا مظلومیت کی موت مر گئے. انم جوالی کا یا علی، اگر اس کے دل میں تیری محبت نہ ہوئی تو لاج شمع راکل جنت ہے، اس کا جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سو سکتا. پیغمبر فرماتے ہیں کہ اوحا الی عبدہ ما اوحا، کہ اللہ نے اپنے آپ پہ وحی کی. تو جو واقعیت ہے اللہ فرماتے ہیں اوحا الی عبدہ ما اوحا، اللہ نے وحی کی اپنے عبد پہ. عبدیت رسول کا پہلا درجہ ہے، دوسرا درجہ نبوت ہے، تیسرا درجہ رسالت ہے، چوتھا درجہ خلت ہے، پانچواں درجہ ختم رسل ہے. پہلا درجہ عبودیت کا، دوسرا درجہ نبوت کا، تیسرا درجہ رسالت کا، چوتھا درجہ خلت کا، پانچواں درجہ ختم نبوت کا. اللہ رسول کے پہلے درجے کو ظاہر کر رہا ہے کہ اللہ نے وحی کی اپنے عبد پر. ارے فرشتے جب رک گئے عبدیت کے مقابلے میں، استاد ملائکہ رک گیا عبدیت کے مقابلے میں، جب فرشتے رک گئے عبدیت کے مقابلے میں تو مادہ حیولتی کبوتوں میں پھٹا ہوا انسان یہ کیسے نعرہ لگا سکتا ہے کہ محمد ہم جیسا؟ نہیں لگا سکتا. جب استاد ملائکہ رک گیا مقام عبدیت پہ، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے وحی کی اپنے رسول پہ، اپنے نبی پہ، اپنے سلیل پہ، اپنے حبیب پہ، ختمی رسول پہ. اللہ فرما رہا ہے میں نے وحی کی اپنے عبد پہ. عبدیت کو ظاہر کر رہا ہے، توجہ ہے. تو جب مقام عبدیت کو اللہ ظاہر کر رہا ہے تو جبرائیل جیسا فرشتہ رک گیا، مقام عبدیت تک بھی نہیں پہنچ سکا، نہیں سمجھ سکتا. تو گناہ گار انسان یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں محمد جیسے؟ توجہ ہے. میں بھی ہو سکتا ہے روانگی میں اس چوک پہ کھڑا ہو کے یہ کہہ سکتا، کہہ تھا کہ میں محمد جیسا نعوذ باللہ، لیکن میں نہیں کہہ سکتا
کیوں؟ اس لیے کہ ہماری مجبوری ہے. کیا مجبوری ہے؟ مجبوری یہ ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا، رب اعلیٰ کا بنایا ہوا علی، نبی کا وسیع، کائنات کا ولی، کوفے کے منبر پر کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الناس انا عبد من عبید محمد، کیا لوگوں میں محمد کے غلاموں میں سے ایک ادنا سا غلام ہوں. پیغمبر فرماتے ہیں یا علی، جسم کا جسمی، دموں کا دمی، روح کا روحی، نفس کا نفسی، یعنی تیرا جسم میرا جسم ہے، تیرا خون میرا خون ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیری روح میری روح ہے. رسول فرماتے ہیں یعنی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، یعنی تجھ کو مجھ محمد کے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی. یعنی انت منی بمنزلۃ راس من جسدی، یعنی تجھ کو میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو میرے سر کو میرے دھڑ کے ساتھ ہے. توجہ ہے. اور علی فرما رہے ہیں یا ایھا الناس انا عبد من عبید محمد، کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک ادنا سا غلام ہوں. ارے علی بتا رہے ہیں کیوں دنیا والو، میں تمہیں سمجھا ہی رہا ہوں، بتا ہی رہا ہوں، سبب یہ دے رہا ہوں کہ جب میں علی ہو کے نہیں کہہ رہا میں محمد کہتا، تو کس بات کی وہ نہیں کہتا محمد مجھے. جس علی کو توجہ ہے، جس علی کو خود رسول کہہ رہا ہے تیرا جسم میرا جسم، تیری روح میری روح، تیرا نفس میرا نفس، تیرا خون میرا خون، وہ علی کہہ رہا ہے میں محمد کے غلاموں میں سے چھوٹا سا غلام ہوں. مسلمان تجھے شرم نہیں آتی؟ کہتے میں محمد جیسا. توجہ ہے. اللہ فرماتا ہے قل ھو اللہ احد، کہ محمد تو کہہ دے میں احد ہوں، میں صمد ہوں، میں واحد ہوں، میں یکتا ہوں. یکتا میں نہیں کہہ رہا، برے راست میں نہیں کہہ رہا، رسول کو کہہ رہا ہے کہ تو کہہ دے اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، بس یہ آخری بات ہے. اور یہی بات میدان مباہلہ میں اللہ بتلانا چاہتا تھا. تو یہ آخری بات ہے خدا کے لیے. میدان مباہلہ میں بھی اللہ یہی بات بتلانا چاہ رہا تھا کہ 3 دن سے نصارے نجران رسول سے بحث کرتے رہے، گفتگو کرتے رہے، اور یہی کہتے رہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. رسول ان کو دلیلیں دیتے رہے کہ نہیں، عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ لم یولد ہے ولم یولد ہے، وہ یکتا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ خود کسی کا بیٹا ہے. وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ کا چونکہ باپ نہیں لہذا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. رسول فرماتے تھے اگر یہ بات ہے تو آدم کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے، وہ بھی پھر اللہ کا بیٹا ہونا چاہیے. لیکن وہ لاجواب کو ہو گئے، لیکن ہار نہیں مانی انہوں نے. جب ہار نہ مانی تو اللہ فرماتا ہے قل ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نتخذ ونجعل لعنة الله على الكاذبین. کہ اے محمد تو کہہ دے کہ تم پھر اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے آئے تھے، کریں گے کیا؟ نجعل لعنة الله على الكاذبین، جھوٹوں پہ لعنت کریں گے. اس وقت تمام فرقے اسلامیہ کے مفسرین کے نزدیک ابنا کی جگہ تھے. بھئی آخری بات ہے، یہ توحید تھی. تمام فرقے اسلامیہ کے نزدیک کہ پیغمبر ابنا کی جگہ تھے، حسن و حسین کو لے کے گئے. ابنا کی جگہ پہ حسن و حسین کو بیٹے بنا کے لے گئے. لیکن اس مقام پر اس چوک میں کھڑے ہو کے اس منبر پر بیٹھ کے میں اہل دوگیرہ سے سوال کروں گا، مجھے یہ بتاؤ کہ جس وقت پیغمبر حسنین کو، حسن و حسین کو اپنے بیٹے بنا کے میدان مباہلہ میں لے گئے تھے، اس وقت پیغمبر کا کوئی صلبی بیٹا تھا؟ پیغمبر کا کوئی صلبی بیٹا تھا؟ آپ کہہ رہے ہیں نہیں، آپ کی نسل میری ہے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تاریخ سے بتلاتی ہے کہ میدان حضرت خدیجہ کے بدن سے مکے کی زندگی میں اللہ نے ہمارے رسول کو 2 بیٹے دیے تھے. جناب خدیجہ کبریٰ کے بدن سے اللہ نے ہمارے نبی کو 2 شرارے دیے تھے، 2 بیٹے دیے تھے جو اللہ نے مکے کی زندگی سے اٹھا لیے تھے.
اور مدینے میں اللہ نے حضرت ام المومنین ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وجود سے اللہ نے ہمارے نبی کو ایک بیٹا دیا تھا جس بیٹے کا نام تھا ابراہیم. اللہ نے ہمارے نبی کو حضرت ام المومنین ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے ہمارے رسول کو ایک بیٹا دیا تھا جس بیٹے کا نام تھا ابراہیم. کیا نام تھا؟ بولے یاد رکھے, سبق لے کے جائیے. کیا نام تھا رسول کے بیٹے کا؟ ابراہیم. اور 8 ذی الحجہ 8 ہجری کو رجب کے مہینے میں میرا مجھے یاد نہیں ہے 8 ہجری کو یہ بیٹا رسول کا جناب ماریہ قبطیہ کے بطن سے دنیا میں آیا. 8 ہجری کو یہ دنیا میں آیا اور 24 ذی الحجہ 9 ہجری کو میدان مبارزہ ہوا ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ 8 ہجری کو اللہ نے رسول کو بیٹا عطا کیا ماریہ قبطیہ کے وجود سے جس کا نام ابراہیم, اور 9 ہجری کو 24 ذی الحجہ کو میدان مبارزہ ہوا ہے, اور 10 ہجری کو رجب کے مہینے میں رسول کا وہ فرزند رسول کا جمن ہمارا سردار و آقا و مولا ابراہیم کو اللہ نے اٹھا لیا. 8 ہجری کو پھر کہہ رہا ہوں تاکہ بچے کو بھی یاد ہونے کی سبب. 8 ہجری کو اللہ نے ہمارے رسول کو بیٹا عطا کیا جس کا نام ابراہیم تھا, اور 9 ہجری کو 24 ذی الحجہ کو میدان مبارزہ ہوا ہے, اور 10 ہجری کو رجب کے مہینے میں اللہ نے رسول کے فرزند کو ارجمند کو اٹھا لیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 ہجری کو 24 ذی الحجہ کو مبارزے کے وقت رسول کا اپنا بیٹا سلمی موجود تھا. اس کا اپنا بیٹا موجود تھا. کیونکہ یا رسول اللہ جب آپ کا بیٹا موجود تھا, آیت کے لفظ میں ابنا تھا, ابنا ابن کی جمع تھی, جمع 3 سے زیادہ کو کہتے ہیں. ابنا کا اطلاق 3 سے زیادہ پر تھا یا 3 پر تھا, گنجائش موجود تھی کہ اور بھی بیٹے لے جاتے. جب آپ کا سلمی بیٹا موجود تھا گھر میں اس کو بھی لے جا سکتے تھے. آیت کے لفظوں میں گنجائش تھی اور بھی بیٹے لے جانے تھی, تو آپ نے سلمی بیٹے کو گھر میں چھوڑا اور پرانی بیٹے کو میدان مبارزہ میں لے گئے. توجہ, ایسے کیوں کیا؟ تو رسول جواب دیتے تھے کہ اگر میدان مبارزہ میں حسن و حسین کو گھر میں چھوڑتا یا گھر میں نہ چھوڑتا, ساتھ لے جاتا اور سلمی بیٹے کو بھی ساتھ لے جاتا, تو آنے والا مورخ سے لکھتا کہ جو مقام حسنین کا تھا, جو مقام میں عظمت حسن و حسین کی تھی, وہی میرے بیٹے ابراہیم کی تھی. توجہ, دنیا یہ لکھتی, مورخ یہ لکھتا کہ جو مقام حسین کا تھا, حسنین کا تھا, حسن کا تھا, وہی مقام ابراہیم کا ہے. وہی شان نسبت, وہی شان و مقام میرے ابراہیم بیٹے کا ہے. لہذا بیٹے کو گھر میں چھوڑ کر, توجہ, بیٹے کو گھر میں چھوڑ کر, سلمی بیٹے کو گھر میں چھوڑ کر پرانی بیٹے میدان میں لے جا کے میں ثابت کر رہا ہوں دنیا والوں, جب میرا سلمی بیٹا حسنین کے مقابلے میں نہیں آ سکتا تو کسی شرابی کا شرابی بیٹا. خدا کی قسم دنیا نہیں سمجھی مقام رسالت. اگر سمجھ جاتی تو رسول کی بیٹیاں آج بازاروں میں اٹھائی نہ جاتی. بھئی مجھے نظر آ رہی ہیں ایسی لوگ بھی ہیں جو سفید ریش ہیں, جن کے بعد سفید ہے, جن کی کمر رک چکی ہے, اس مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کی 70 سال عمر ہے, 80 سال جن کی عمر ہے. آپ نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو, میرا مشاہدہ ہے, میں جب 70-80 سال کے بوڑھے کو دیکھتا ہوں وہ اپنی 4 پائی سے اپنی نشست سے اٹھتا ہے, وہ دونوں ہاتھوں کا سہارا دیتا ہے, ایک ہاتھ کمر پہ رکھتا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا یا نہیں دیکھا, گواہی دے گیا. 70-80 سال کا بوڑھا بال سفائی دے چکے, جس کی کمر ٹیڑھی ہو چکی ہے, کمزوری اور نیفی کا عالم ہے. میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ اپنی نشست سے اپنی 4 پائی سے اٹھتا ہے نا, ہاتھوں کا سہارا دیتا ہے, کمر پہ ہاتھ رکھتا ہے, جب اٹھتا ہے تو بے ساختہ ایک لفظ منہ سے نکلتا ہے. پوچھیں کیا؟ وہ کہتا ہے ہائی میری جمائش ہے. ایمان سے وہ کہتا ہے نہیں کہتا, خدا کی قسم یہی جملہ
میرے پاک امام نے کربلا کو بتا کر مجھے کب کہا تھا اپنی شہادت سے پہلے علی اصغر کی لاش کو دفنا کے دامن کو جان کے اسے اٹھایا، کمر پہ ہاتھ رکھ کے بازو کا سہارا دے کے مرتبہ حسین اٹھے اور مدینہ کی طرف منہ پھیر کے کہتے ہائے ماں مجھے پیار کر گئی، ہائے ماں مجھے پیار کر گئی۔ جب جملے میرے مرحوم امام کی زبان سے ادا کرو نکلے نا، پیچھے سے ایک شخص تھا، اس کی آواز ہے السلام علیکہ یا ایھا الغریب، وہ پردیسی میرا سلام ہو، غریب کہتے ہیں پردیسی کو۔ حسین کے پیچھے سے اس شخص نے آواز دی السلام علیکہ یا ایھا الغریب، اے پردیسی میرا سلام۔ حسین نے یک لخت جو مڑ کے دیکھا کہ اس عالم غربت مجھے کون سلام کرتا ہے، مجھے تو سلام کرنے والے سارے چلے گئے، کون ہے؟ جب اچانک میرے مولا نے پلٹ کے دیکھا نا، ایک اجنبی شخص ہے جس کے ہاتھ میں پانی کا جام ہے، خاموش دکان جھکا کے کھڑا ہے۔ حسین فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اے پردیسی یہ شخص تو کون ہے؟ مکاتا تو کون ہے؟ وہ آگے سے بتاتا ہے کہ اے پردیسی، اے غریب، میں ایک مسافر ہوں، میں ادھر سے گزر رہا تھا، مجھے پیاس لگی، مجھے کسی نے بتایا کہ یہ دریا فریات قریب ہے، میں پانی کے لیے ادھر نکلا، پینے کے لیے ادھر نکل آیا۔ جب میں پانی پی رہا تھا نا، تو جب میں پانی پی چکا تو تیری آواز آئی تھی کہ ہائے اماں مجھے پیاس لگی، میں نے شروع کیے ہوئے تھے، میں نے پانی چھوڑ دیا۔ وہ پردیسی کہتا ہے، وہ شخص کہتا ہے کہ اے غریب، اے پردیسی، اگر تیری آواز میرے پانی پینے سے پہلے میرے کان میں آ جاتی نا، میں خود نہ پیتا، پہلے تجھے دیتا۔ اگر یہ کہنا تھا امام پوچھتے ہیں مجھے پہلے یہ بتا تو خود کیوں نہ پیتا اور مجھے کیوں دیتا؟ وہ آگے سے کہتے ہیں کہ اے پردیسی، اس لیے کہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ کیا فرمان ہے؟ جب اس نے کہا نا کہ میرے نبی کا فرمان ہے، حسین ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اے پردیسی یہ دوبارہ بتا کس کا فرمان ہے؟ دوبارہ بتا کس کا فرمان ہے؟ کہتے ہیں میرے مدینے والے محمد کا فرمان ہے۔ حسین فرماتے ہیں ایک مرتبہ پھر بتا کس کا فرمان ہے؟ اس جنگل میں بھی میرے نانا کا نام لینے والے ہیں، جو مجھے نہیں جانتے میرے نانا کو جانتے ہیں، تو کہتے ہیں میرے مدینے والے محمد نبی کا فرمان ہے۔ حسین پوچھے آپ بتا کیا فرمان ہے؟ وہ فرماتے ہیں میرے نبی کا فرمان یہ ہے کہ جب تم پانی پی رہے ہو نا، جب تم نماز پڑھ رہے ہو نا، کوئی پیاسا تم سے پانی مانگے اور تم نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہونے کے بعد پھر اس کو پانی جا کر دو اور تمہارے جانے سے پہلے وہ مر گئے تو تمہاری نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے، کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ اس لیے حسین فرماتے ہیں کیا میں تم پہ راضی، میری ماں بھی تم پہ راضی، میرا بابا بھی راضی، میرا نانا بھی راضی، پانی لے جا میں نہیں پیوں گا، لے جا پانی۔ وہ شخص حارث کہتے ہیں پردیسی جب تو نے پینا نہیں تھا تو تو نے مانگا تو ہوگا، یہ پی لے، تو پیار کر پانی پی لے۔ حسین فرماتے ہیں کہ شخص پانی لے جا، میں نہیں پینا، میں تو اس وقت کو سمجھانا چاہتا تھا، شاید اس کو سمجھ آ جائے میں کتنا پیاسا ہوں تو میں نے کبھی نواتا ہوں، پانی لے جا میں نہیں پیوں گا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ شخص میں حیران ہوں پریشان ہوں کہ جب تم نے پینا نہیں تھا تو مانگا کیوں تھا؟ اگر اس نے اصرار کیا کہ پیاس پردیسی تو پیاس ہے پانی پی لے، حسین فرماتے ہیں نہیں میں نہیں پیوں گا، لے گا۔ پھر وہ اصرار کرتے پانی پی لے، حسین فرماتے ہیں میں نہیں پیوں گا، لے گا۔ اگر اس نے اتنا اصرار کیا نا، اتنا اصرار کیا، آخر میں حسین فرماتے ہیں اچھا یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ میں پانی کیوں نہیں پیتا، پھر ایسے کر وہ سیدھا میدان میں چلا جا، میں تجھے اشارہ کرتا جاؤں گا، جدھر میں اشارہ کرتا جاؤں تم ادھر چلتے جانا۔ اگر آپ حسین کے کہنے پہ وہ میدان کی طرف چلا، وہ چلتا بھی جا رہا ہے، پیچھے مڑ کے بھی دیکھتا ہے، حسین اشارہ کرتے ہیں اب دائیں مڑ، اب بائیں مڑ، اب سیدھے جا۔ اگر جب وہ ایک مقام پہ پہنچا نا، حسین فرماتے ہیں بس ذرا ادھر کھڑا ہو کے دائیں بائیں ذرا دیکھ لو۔ بس اس نے وہاں کھڑے ہو کے اللہ جانے کیا دیکھا، تاریخ یہی کہتی ہے کہ گیا چپ کر کے تھا، جب واپس آیا ہے منہ پہ پیٹتا ہوا آیا ہے، واپس آیا ہے منہ پہ پیٹتا ہوا آیا ہے، اور آتے ہی
حسین کے سامنے ہاتھ موڑ کے کہتے ہیں پردیسی پہلے میں یہ بتاؤں بعد میں بتاؤں گا کہ کیا دیکھا ہوں، پہلے دعا کر کہ جس لاش کو میں دیکھ رہا ہوں اس کی ماں بھی مر گئی ہو، اس کا بابا بھی مر گیا ہو، اس کی بہن بھی مر گئی ہو، حسین کو بچے ایسی بدعا نہ کر، یہ بتا کیا دیکھ کے آیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں 18 سال کا اتنا خوبصورت نوجوان کی لاش دیکھ کے آیا ہوں کہ آج سے پہلے یا میں نے صرف محمد کو دیکھا تھا یا اس لاش والے نوجوان کو دیکھا۔ حسین فرماتے ہیں اب ذرا میری طرف رخ کر اور مجھے یہ بتا کہ اتنے حسین جوان جس کے مارے جائے وہ پانی پیتا ہے، جس کی اتنے حسین خوبصورت شکل پیغمبر مارے جائے وہ پانی پیتا ہے، اور ایسی شخص اس کے ساتھ تو نے دیکھا نا ایک چھوٹی سی ڈھیری تھی نرم زمین کی، کہا وہ میرے 6 ماہ کا میرا مظلوم لال تھا جس کو دفنا کے میں ابھی اٹھا تھا۔ تو مجھے یہ بتا مجھے یہ بتا کہ مجھ جیسے پانی پیتے ہیں؟ اللہ وہ شخص کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں مان گیا کہ تو پانی نہیں پی گا، مجھے یہ بتا تو ہے کون؟ وہ شخص پوچھتا ہے کہ غریب ہے پردیسی بتا کہ تو کون ہے؟ حسین فرماتے ہیں نہیں میں نہیں بتاؤں گا۔ بڑا اصرار اس نے کیا، بڑا انکار میرے مولا نے کیا، کہا کہ نہ پوچھ تو چلا جا۔ وہ کہتے نہیں میں نہیں جاؤں گا، مجھے بتا کہ تو کون ہے؟ حسین فرماتے اچھا میں تجھے ایک شرط بتا۔ کہتے کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ وعدہ کر کہ جب میں تجھے بتا دوں گا نا کہ میں کون ہوں تو پھر تو خاموشی سے یہاں سے چلا جائے گا۔ وعدہ ہو گیا، ہاتھ پہ ہاتھ اس نے رکھا، حسین کے خون ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، ذرا سنیے گا اپنے ضمیر سے سوال بھی کیجیے گا اپنے ضمیر سے۔ اس شخص نے حسین کے ہاتھ پہ رکھ کے ہاتھ وعدہ کیا کہ جب تو بتائے گا نا کہ میں کون ہوں تو چلا جائے گا۔ اللہ وعدہ ہو گیا۔ حسین فرماتے ہیں جس نبی کا تو ابھی فرمان سنا رہا تھا اسی نبی کا میں گواہ ہوں، اللہ کا سننا منہ میں پیٹ کے کہتا ہائے مظلوم مولا یہ تو بتاتا کیوں نہیں بولی ہے کہ بتا یہ نہیں اور میرے مظلوم امام بتائیے خیمے کس کے ہے؟ حسین فرماتے ہیں اشارے نہ کر میری بہن سے وہ پیڑھی کہتے ہیں میرے بھی ساتھ لائے ہو۔ اب جب بتایا نا ہاتھ جوڑ کے حسین کے قدموں میں گر گیا، موقع دے کے کہتے ہیں مولا میں اب زندہ نہیں رہوں گا، میں نہیں جانا چاہتا، میں واپس نہیں جاؤں گا مولا۔ حسین پر باتوں کو وعدہ کیا تھا میں چلا جاؤں گا، اب چلا جا۔ وہ کہتا ہے مولا ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا میں گلاب صحیح، میں آپ کا ماننے والا صحیح، آپ کا غریب مہمان صحیح، لیکن مجھے بتا میرا غریب خون میرا نجیب خون تو توحید سمجھتا ہے علی اکبر کے خون سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نے اصرار کیا نا، آپ نے بتا دو اس نے جب اصرار کیا نا کہ میں نہیں جاؤں گا حسین انکار کر رہے تھے، سنو مومنین حسین انکار کر رہے تھے۔ وہ آ کے پوچھتا ہے کہ میرے مولا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کیوں انکار کر رہے ہیں کہ مجھے شہید نہیں ہونے دیتے؟ حسین فرماتے ہیں مجھے یہ بتا کہ جب تو گھر سے چلا تھا نا، تیری 4 سالہ بچی تھی، مجھے یہ بتا اس بچی نے جب دروازے سے نکلا تھا تو کیا کہا؟ کہتے یہ کہا تھا میری 4 سالہ بچی نے کہ بابا جلدی واپس آ جانا، میں اداس ہو جاؤں گی۔ کہا وہی تیری بچی جب سے تو چلا تھا، جس بچی کو جس تحریر پہ چھوڑ کے آیا تھا نا اسی تحریر پہ روزانہ آتی ہے اور تیرا راستہ دے کے کہتی ہے بابا جلدی آ جاؤ، میں تیرے سینے پر سونے کی آتی ہوں، جلدی آ جاؤ، میں اداس ہو گئی ہوں اور میں نہیں چاہتا تیری بچی انتظار کرتی ہے، تو یا شہید ہو جائے۔ اب ادارو میں ہاتھ جوڑ کے اپنے مولا کی خدمت میں عرض کروں گا مولا حسین تجھے دوسروں کی بچیوں کا تو اتنا خیال، ارے تیری اپنی بچڑی کربلا سے لے کر شام تک موڑوں کے ساتھ دوڑتی رہی، مولا تیری بچی شمر کے تماچے کھاتی رہی، مولا تیری بچی زندان کے سامنے رول کے دنیا سے اٹھ گئی۔
तो कभी ये हुसैन की बच्ची थी, ये वही बच्ची थी कि मेरे मौला ने सुन लेने जुमला, मेरे मौला ने दुआ की थी, मेरे मौला ने दुआ की थी कि या अल्लाह मुझे एक ऐसी बच्ची अता कर कि जिस बच्ची से मुझे इतनी मोहब्बत हो, मुझे बच्ची से इतनी मोहब्बत हो कि मैं उस बच्ची को सीने से जुदा ना कर सकूं, वो हर वक्त मेरे सीने से लगी रहे, मुझे इतना उस बच्ची से प्यार हो, उस बच्ची को मुझसे इतना प्यार हो, वो बच्ची मुझे अता कर। अल्लाहदारो जब वो बच्ची पैदा हुई ना, अल्लाह ने मेरे मौला की दुआ के नतीजे में जब बच्ची थी, जब बच्ची पैदा हुई, जनाब शरीफा ने वो बच्ची लाके हुसैन के हाथों पे रखी, हुसैन ने बच्ची को चूमना शुरू किया, चूमते भी हैं, रोते भी हैं। जनाब शरीफा दूर खड़ी होकर कहती है हुसैन क्या इसलिए रो रही हो कि अल्लाह ने बच्ची दी क्यों, इसलिए रो रही हो कि अल्लाह ने बच्ची दी क्यों? हुसैन फरमाते हैं दादी शरीफा मैं इसलिए नहीं रोया कि अल्लाह ने बच्ची दी क्यों, रोया इसलिए हूँ कि बच्ची की जिंदगी थोड़ी है तो बहुत ज्यादा है। ये वो बच्ची थी कि जिससे हुसैन को बड़ी मोहब्बत थी, बड़ी मोहब्बत थी, और हुसैन ने उस वक्त पैदा होने से पहले अल्लाह से वादा किया था कि यार उस बच्ची से इतना प्यार हो, मुझे इतना प्यार हो कि मैं उस बच्ची को सीने से जुदा न कर सकूं, लेकिन मेरे अंदर जब तेरी आवाज आए मैं उस बच्ची को छोड़कर तेरे दरबार में आ जाऊं। ऐसी बच्ची लाकर, और ये वही बच्ची है कि जब हुसैन खैमे से आखिरी मरतबा निकलने लगे ना, आखिरी मरतबा निकलने लगे ना, घोड़े के ऊपर सवार है, घोड़े को हुक्म दिया चलने का, घोड़ा रुक जाता है, फिर उसको हुक्म दिया चलने का, घोड़ा रुक जाता है, हुसैन रोते फरमाते हैं घोड़ा मैं जान गया हूं तू थक गया है, एक मक्का मुझे खैमे मैदान में ले चल, उसके बाद कभी रहमत नहीं दूंगा। अदादारों से घोड़े के दबाने पे दबाने से इशारा किया कि मौला मेरी क्या मजाल, मेरी क्या मजाल, जरा मेरे कदमों को तो देखो। हुसैन ने क्या देखा कि 4 साल बच्ची है जो घोड़े के कदमों को बाहों में लेकर रो रो के कह रही है हाय बाबा जो भी गया है वापस नहीं आया, खुदा के लिए मैदान में न जा। हुसैन नीचे उतरे, बच्ची को प्यार किया, बच्ची को सीने से लगाया, सीने से लगाते बच्ची को सवाल किया, बच्ची को सवाल किया कि मेरी बेटी सकीना तुम खैमे रह जाओ, मैं खैमे रह जाओ, मैं हमला करता हूँ, हो सकता है मैं पानी ले आऊँ। अगर जो 3 दिन से प्यासी बच्ची थी उसको कहना चाहिए था अच्छा बाबा कहने जाओ पानी लेके आओ, वो भाई छोटे बच्ची को कहा कि मैं तुम्हारे लिए चीज लेके आऊँ, बच्ची कह देती ना अच्छा चले तो चीज लेके आओ। जो 3 दिन से प्यासी बच्ची थी उसको कहना चाहिए था ना कि बाबा जाओ पानी लेके आ जाओ, लेकिन खुदा की कसम पानी में ना आना था, सही में चल के तुम आगे पीछे हट के कहती है कि बाबा मुझे प्यास नहीं है, बाबा मुझे प्यास नहीं है। अल्लाह जाने उस बच्ची को हुसैन ने किस तरह जुदा किया, बच्ची को किस तरह जुदा किया, हुसैन मैदान में पहुंचे, घोड़े से गिरे, आखिरी में बोले घोड़े से हुसैन गिरे, बच्ची ने अल्लाह जाने खैमे में खड़ी थी, एक हाथ जनाब ज़ैनब के हाथ में था बच्ची का, दूसरा हाथ जनाब कसूम के हाथ में था। अल्लाह जाने बच्ची ने किस तरह हाथों को छुड़ाया, बाबा करके बाबा की लाश भी आई, बाबे की लाश भी आई 4 साल सकीना, और दुआ कीजिए किसी 4 साल बच्ची को अपने बाबा की हालत में बाबे की लाश भी आना नसीब ना हो। जब बाबा की लाश भी आई ना, हाथ बुलंद किए, हाथ खोले जनाब सकीना ने, कहा बाबा बच्ची को गले लगा लो। हुसैन ने भी हाथ खोले, कहा मेरी बच्ची, और शामे गरीबा की मुसाफिर बच्ची बाबा के गले लग लो। सकीना ने भी हाथ खोले, लेकिन बच्ची आगे बढ़ी, फिर पीछे हट गई। हुसैन फरमाते सकीना तुम क्यों हट गई, मेरे गले क्यों नहीं लगती? सकीना कहती है बाबा मेरे हाथ छोटे हैं, तेरे सीने में लगे हुए तीर लंबे हैं, मैं कैसे सीने से लगूं? कहा सकीना मेरी पुष्ट की तरफ से हो, मेरी पुष्ट पे तीर नहीं है, खानदान बड़ी हासिल पुष्ट पे तीर नहीं खाते। सकीना पीछे से हो, सकीना जो पीछे से हजारों आई ना, सकीना ने हुसैन के बाबा के गले में बाजू हमायल किए, रुखसार बाबा के रुखसार के साथ लगाया, कान के साथ मुंह रख के सकीना ने पहला सवाल ये किया कि बाबा ये बताओ हमें ये लोग क्यों मारते हैं? ये बातें हो रही थी ना, इतने में शिमर आया, शिमर खंजर को उंगली में घुमा रहा था। सकीना ने एक मर्तबा उस शिमर को आते हुए देखा, खंजर उंगली पे घुमा रहा है, सकीना शहद कर गई, पापा से पूछती है बाबा ये कौन आ रहा है? सकीना ना पूछ ये कौन आ रहा है, सकीना ये तुम्हें यतीम करने वाला आ रहा है, सकीना तुम्हें यतीम करने आया है। अब उस वक्त सकीना ने कहा
ایک جملہ سننا پھر اللہ جانے کی قسمت یا نصیب سننے آنا نصیب ہو یا نہ ہو، میں آ سکوں یا نہ سکوں، آپ سن سکے یا نہ سن سکے۔ سکینہ نے جب بابا سے پوچھا نا کہ یہ کون آ رہا ہے تو حسین نے کہا کہ یہ تجھے یتیم کرنے آ رہا ہے۔ سکینہ نے کہا کہ بابا میں سمجھ گئی ہوں، آپ مجھے صحابی کی بیٹی کا قصہ کیوں سنایا کرتے تھے کہ سکینہ ایک صحابی رسول تھا، میرے نانا کا صحابی تھا جو عالم غربت میں مارا گیا تھا، اس کی چھوٹی سی بچی تھی جو اکیلی رہ گئی تھی اور باہر میں بیٹھ گئی تھی اور آنے جانے والے کو کہتی تھی کہ لوگوں میرا بابا مارا گیا ہے، اتنے غسلوں کا حق کا انتظام کر جاؤ۔ مجھے آپ سمجھ آئی ہے کہ آپ مجھے کیوں صحابی کا قصہ سناتے تھے۔ بابا میں ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں کبھی شمر آپ کو قتل کر دے گا نا، قتل کر دے گا نا، بابا پہلے مجھے جانے کا حکم ہے دینا، میں پیچھے ہٹ کے بیٹھ جاؤں گی، جب یہ آپ کو قتل کر دے گا میں پھر آگے بیٹھ جاؤں گی، ہر آنے جانے والوں کو کہوں گی کہ دنیا والوں میرا بابا مظلوم مارا گیا، اس کے غسل و کفن کا انتظام کر دو۔ یہ وہی بچی ہے جس کے لیے حسین نے دعا کی تھی کہ پالنے والے مجھے بچی عطا کر، جب تیری آواز آئے میں لبیک کہتے ہوئے بچی کو چھوڑتے ہوئے چلا جاؤں، اور اس بچی کے عزاداروں، اس بچی کا مدد کرنے والوں، اور اس بچی کو حسین کو سن کے آنسو بہانے والوں، یہ وہ بچی ہے جو زندان کے شام میں بابا بابا کرتے ہوئے ماری گئی، ہاں وہ بچی بابا بابا کرتے ہوئے ماری گئی۔ اللہ رسول حسین